تعزیے کی ایجاد کب ہوئی؟ تاریخ سن لو، جو بہت تعزیے کر رہے ہیں ہمارے یہاں کے آج کے جوہلا کچھ سنی کہلانے والے. اس کی ایجاد ہوئی تیمور لنگ بادشاہ سے. السلام علیکم سامعین و ناظرین، مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ تعزیے کی شروعات کہاں سے ہوئی، کب سے ہوئی، کس نے کی؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ تعزیے کی شروعات کہاں سے ہوئی، کب سے ہوئی، کس نے کی. اسکرین پر ایک ویڈیو چلائی جا رہی ہے، آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں. جب آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ تعزیے کی شروعات کیسے ہوئی. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. تعزیے کی ایجاد کب ہوئی؟ تاریخ سن لو، جو بہت تعزیے کر رہے ہیں ہمارے یہاں کے آج کے جوہلا کچھ سنی کہلانے والے. اس کی ایجاد ہوئی تیمور لنگ بادشاہ سے. تیمور لنگ بادشاہ نے تعزیے کی ایجاد کی. اور تیمور لنگ پیدا کب ہوا؟ 1336 عیسوی میں، اور اس کی موت ہوئی 1405 عیسوی میں. حالانکہ تیمور لنگ کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر میں بتا دوں کہ دنیا کے 3 عظیم فاتح میں اس کا نام گنا جاتا ہے. دنیا کے ایسے 3 عظیم فاتح گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے دنیا کے علاقوں پہ حملے کیے، حکومتیں کی، اور جن کے خواب تھے کہ پوری دنیا پہ ہم حکومت کریں. اس میں ایک تھا سکندر، الیگزینڈر جس کو کہتے ہیں، سکندر اعظم. ارے بھائی. دوسرا تھا چنگیز خان، تیسرا تھا تیمور لنگ. بہت بڑا جنگجو اور ظالم بادشاہ تھا، کوئی بہت بڑا پرہیزگار متقی بھی نہیں تھا بھائی. ظالم. 42 ملک اس نے کل فتح کیا اپنی زندگی میں، جس میں روم، ایران، شام، ترکستان وغیرہ ہے. یہ پوری جنگوں میں اس کے ہاتھوں جو مارے گئے نا لوگ، اس کے صرف ملک کو قبضہ کرنے کے لیے جو اتنے جنگیں کی، تو مورخین نے اس کا جو شمار کر کے بتایا وہ ہے 1,70,00,000. یعنی 1,70,00,000 لوگوں کا قاتل ہے یہ شخص تیمور لنگ. ایک پیر سے لنگڑا تھا، اس لیے اس کو لنگ بولتے ہیں. لنگ یعنی لنگڑا. تیمور لنگ ظالم بادشاہ. مگر اس میں ایک بات تھی کہ ہر سال یہ عاشورے کے دن امام علی مقام کے روزے پہ جاتا تھا. ایک سال بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا تو رونے لگا کہ بھائی اس سال میں امام حسین کے روزے پہ نہیں جا پاؤں گا. تو اس کا ایک شیعہ وزیر تھا، اس نے ایک تعزیہ بنا کے لایا. تعزیہ مطلب ہو بہو امام حسین کے روزے کی شکل میں. اور لانے کے بعد کہا کہ صاحب آپ اس کو دیکھیں، بادشاہ تو تسلی ہوں گے. بادشاہ کو تسلی ہوئی. اس شیعہ وزیر نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ بادشاہ نے اپنی رضا اس پہ ظاہر کی، تو اس نے پھر حکم دیا کہ صاحب بادشاہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں تعزیہ بیٹھے. 801 ہجری میں تعزیے کی بنیاد بنی. کس سن میں؟ 801 ہجری میں تیمور لنگ نے اس کی بنیاد ڈالی. پہلے تعزیے گھروں میں رکھے گئے، پھر جلوس نکالے گئے، پھر جلوس کے ساتھ ماتم شروع ہوئے. وہ بہت ماتم کب شروع ہوا میں بعد میں بتاؤں گا. یہ تاریخ کی کتابیں، اور میں نے جن تاریخ کی کتابوں سے حوالے پیش کیے یہ اہل سنت کی کتابیں نہیں، شیعہ کتابوں سے پیش کر رہا ہوں. 801 ہجری میں. اور 11ویں امام جن کا وصال ہوا حضرت امام زکی، جن کو امام عسکری بھی کہا گیا، 260 ہجری میں ان کا وصال ہوا. یعنی امام عسکری کے 541 سال کے بعد تعزیے کی بنیاد ڈلی. کتنے سال کے بعد؟ 541 سال کے بعد. بتائیے جو امام کے انتقال کے 541 سال کے بعد جس چیز کی بنیاد ڈلی، تو وہ مذہب کا ایسا کون سا حصہ ہو سکتا ہے کہ آج جاہل خادم و مجاور کہتے ہیں جو تعزیے نہیں نکالتے وہ غدار حسین ہے، وہ غدار اہل بیت ہے. محبت اہل بیت کے لیے تعزیے سے کیا تعلق اس کا بھائی؟ 541 سال کے بعد تو تم نے تعزیہ نکالا. اور امام حسین کی شہادت سے اگر گنے آپ تو امام حسین کی 61 ہجری میں شہادت ہوئی، اور 801 ہجری میں تعزیہ پہلا تعزیہ بنایا جاتا ہے. تو کل ہوتا ہے 740 سال کے بعد تعزیے کا وجود ہوتا ہے. کتنے سال کے بعد؟ 740 سال کے بعد. یہ ہے تعزیے کی حیثیت. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں، ان کے مسلک کے. تو ہمارے یہاں تعزیے کو لے کر بھی ایک اعتدال ہے. میں واضح کر دوں کہ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے رسالہ تعزیہ داری. اور اس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اتنی حد تک تعزیہ جائز ہے، اتنی حد تک. اور ایک اور کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے جس کا نام ہے بدر الانوار فی آداب الآثار. یہ ہندی میں بھی میں نے ترجمہ کی تھی ایک زمانے میں.
बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार में भी आला हज़रत बयान फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक इतनी हद तक ताज़िया जायज़ है कि हू बहू इमाम हुसैन के रोज़े की तरह हो, जैसे इमाम हुसैन का रोज़ा, और उसको घर में महफूज जगह रखें, ऐसे ही जैसे कि टुकड़े रखे जाते हैं, काबा का टुकड़ा, काबे की तस्वीर, मदीने की तस्वीर, बुजुर्गान दीन के गुंबदों की तस्वीर, तो उसी हद में उसी हैसियत से वो जायज़ है कि उसको इस नीयत से रखे कि उसको भाई देखे तो इमाम हुसैन की याद आए, इमाम हुसैन का तस्करा करे, इमाम हुसैन का तसव्वुर आए, तो जायज़ है। मगर वो ताज़िया जो अपने अंदाज में अपनी सोच से मन घड़त बनाए जाते हैं, लंबे लंबे इतने के तार काटने पड़ रहे हैं, सड़कों पे घुमाया जा रहा है, मातम साथ में हो रहा है, उसके साथ भी ढोल बाजे, मेले भर रहे हैं, पप्पड़ भजिए की दुकानें चल रही है, बेपर्दा औरतें, लिपस्टिक पाउडर लगा के औरतें सज धज के ताजिए के साथ सैर सपाटे चल रहे हैं, और फिर ताजिए के साथ जो बेहुरमती कर रहे हो, तुम्हारे बकौल तुम तो कहते कि इमाम हुसैन के रोजे की शबी है, तो जिसको हुसैन पाक की शबी करार दिया उसके साथ तुम हश्र क्या कर रहे हो, गंदे नाले के पानियों में फेंकते हो। मैं भी वीडियो दिखाऊंगा, मैं बगैर दलील के नहीं बोल रहा हूं, गंदे नाले के पानी में फेंकते हो। तो ये ताज़िया हमारे नजदीक हरगिज़ जायज नहीं। उसको एक लफ्ज में अगर मैं कहूं तो मुरवज्जा जो आज का ताज़िया है वो शरीयत में नाजायज़ व हराम है। हम इस ताज़िये के कायल नहीं।